بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول تیرے دستے طلب کے جنون میں لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں کہتی ہوں نصیب سے تمہیں اتنا اچھا لڑکا ملا ہے جو صورت و سیرت میں بھی لاجواب ہے تو دولت و ثروت میں بھی۔ پہلے کہتی تھی اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں، اب مضبوط تعلق بن گیا، پھر بھی اسے اکھڑی اور بیزار رہتی ہو، یہ اچھا رویہ نہیں ہے میری جان۔ وہ وہاں سے آ کے اس کی گوش مالی کرنے لگی تھی۔ ان کے درمیان غضنفر صاحب بھی موجود تھے۔ آنٹی مجھ سے شکایت مت کریں، میں نے وہی کیا جو بابا ہمیشہ سے مجھے سمجھاتے آ رہے تھے۔ بابا کی یہی خواہش تھی میں کسی سے تعلقات نہ بڑھاؤں، لوگوں سے برائے نام گفتگو کروں اور دوستوں سے بھی دوستیاں محتاط و مختصر کروں۔ میں نے وہی کیا۔ مخلوط اداروں میں تعلیمی مراحل طے کرنے کے باوجود میری دوستی ہم جنس سے بھی زیادہ پائیدار نہ ہو سکی تھی۔ پھر جن سے مخالف تو میرے لیے شجر ممنوع تھے۔ اب اگر کوئی میری زندگی میں آپ لوگوں کی خوشی سے آ گیا ہے تو اس کے لیے مجھے ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہوگا تاکہ اس احساس کو قبول کر سکے۔ وہ بھی آنٹی کی رات کی نصیحتوں اور صفوان کی خاموش نگاہوں کے پیغامات سے تنگ ہو کر بولی تو بولتی چلی گئی۔ باکردار نیک و سعادت مند بیٹیاں باپ کی عزت کی پگڑی پر چمکنے والا سب سے نایاب موتی ہوتی ہیں، اور مجھے فخر ہے میری بیٹی ایک نایاب و قیمتی موتی ہے جس کے ہر اٹھتے قدم اور جھکتی نگاہ کی مجھے خبر ہے۔ پہلی بار نہایت شفقت و محبت سے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا اور وہ بھی سینے سے لگ کے رونے لگی تھی۔ ساری زندگی اپنے ہی جنون کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ یہ تمہارا باپ بدقسمت وہ بد نصیب ایک چاہ کی کسک میں بہت سارے چاہنے والوں کو قربان کیا ہے مجھ جیسے بسیاب بخت نے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فاطمہ بھی رو پڑی تھی۔ شکر ہے بھائی، آپ نے دل میں چھپی محبت کا اظہار تو کیا۔ یہ دور محبتوں کا عیاں کرنے کا ہے، پھیلانے کا، اظہار کرنے کا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اظہار بڑی محبتوں کو جنم دیتے ہیں، خوشیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ شکر ہے ہمارے گلشن میں بھی بہار نے قدم رکھا۔ ماحول کے بوجھل پان کو فاطمہ کی مسرت سے لبریز آواز نے توڑا تھا۔ ہم آپ کے بھی ازحد ممنون ہیں فاطمہ، آپ اس گھر کو مہک کو اتنی توجہ اور وقت نہ دیتی تو ہم کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ممنونیت سے گویا ہوئے۔ یہ سب آپ کی محبت و اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ آج کل کون بیوہ بہن یتیم بھانجے کا سرپرست بنتا ہے؟ پھر آپ نے مجھے حکمرانی دی ہے۔ شام کی چائے انہوں نے ساتھ پی تھی۔ بہت اچھی گفتگو کے دوران غضنفر صاحب کسی ضروری فون آنے کے باعث چلے گئے تھے۔ ڈنر پر آنٹی کے کہنے کے باوجود وہ صفوان کو بلانے نہیں گئی تھی۔ نامعلوم کیوں اسے تنہائی میں ملتے ہوئے گھبراتی تھی۔ اس گھبراہٹ کو خود نہ سمجھ سکی تھی آنٹی کو کیا سمجھاتی، اور آنٹی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کی ہچکچاہٹ کو خود سری و ضد سمجھتی تھی اور ناراض ہو گئی تھی۔ پھر ڈنر بھی انہوں نے اس کے کمرے میں کیا تھا اور خاصی دیر تک اس کے کمرے میں رہی تھی۔ وہ ٹی وی کے چینلز بدلتی رہی تھی۔ آنٹی، ماں، دوست، بہن کیا کچھ نہیں تھی اس کے لیے۔ اسے ان سے بےحد انسیت تھی اور ان کے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان 2 گھنٹوں کی ناراضگی ان سے بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ مطالعے میں دل لگ رہا تھا، نہ ٹیلی ویژن ہی بھا رہا تھا۔ باہر دھواں دھار بارش اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھی، اور اس کے اندر وحشتوں کا انداز بھی آج کچھ نافہم رنگ لیے ہوئے تھا۔ آنٹی کی ناراضگی کے خیال نے اسے بوجھل کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی احساس تھے جو اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ بس دل تھا کہ ڈوبا جا رہا تھا۔ آنٹی آئی تھی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہ ان کے پیچھے آ گئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم بڑی ہو گئی ہو، اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہو۔ وہ خفگی سے ہی گویا ہوئی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب آپ جو کہیں گی وہی کروں گی۔ پرومس؟ انہوں نے ہاتھ پھیلایا۔ یس پرومس۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی تو انہوں نے مسکرا کے اس کی پیشانی چوم لی۔ دیکھو میری جان، اگر ہسبینڈ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کی وائف خوش نہیں ہے اس رشتے سے، تو زندگی بڑی دشوار و کٹھن بن جاتی ہے۔ مرد خود کو نظر انداز کیے جانا کبھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ پہلے مرلے کی تم دونوں کی یہ کشمکش مجھے ہلائے رکھتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ 6 ماہ تمہارے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے ہیں۔ اچھا، ان دنوں میں تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگو تو آگے مشکلات نہیں ہوں گی۔ اسے ہماتن گوشت دے کر انہوں نے نصیحتوں کا پٹارا پھر کھول لیا تھا۔ ویسے آج بہت خوشی کا دن ہے، بھیا نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ وہ ساس پین میں دودھ ڈال کے برنر پر رکھے ہوئے گویا تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اسی طرح رہا کرو۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تمہاری گوری کلائیوں پہ ماشاءاللہ خوب سجتی ہیں۔ اس کی کلائیوں میں سجی سرخ و سبز چوڑیاں دے کر محبت سے بولی تھی، پھر تیزی سے کافی پھینکنے لگی تھی۔ آپ کو خوش کرنا تھا، وہ کھلکھلائی تھی۔ کبھی اس کی خوشی کا خیال بھی کر لیا کرو جس سے تمہاری تمام خوشیاں وابستہ ہیں۔ وہ شوق ہوئی تھیں اور وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ آنٹی، نامعلوم کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، برا، بہت برا، جس کی تلافی شاید کبھی بھی نہ ہو سکے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی بات کر رہی ہو بیٹا۔
وہ دہل اٹھی تھی۔ میری بچی، نکل اور ان لمحوں کی قید سے جس کی ہیبت ناکیاں تمہاری آج اور کل کو بے رنگ اور بے کیف بنا رہی ہیں۔ کچل ڈالو ان اندیشوں، وسوسوں اور خوف کے ازدوں کو جس نے زندگی کو زہر آلود کر دیا۔ اس کے لرزاں لہجے نے انہیں بھی بوکھلا ڈالا تھا، مگر پھر خود سنبھالتے ہوئے بولی، یہ کافی لے جاؤ صفوان کے روم میں اور فوراً بھاگ مت آنا، کچھ دیر بیٹھ جانا، وہ ازحد دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، طبیعت بہل جائے گی۔ وہ کافی کا مگ ٹرے میں رکھ کے اسے پکڑاتے ہوئے تلقین کرتے ہوئے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئے اور وہ جھجکتے ہوئے گیسٹ روم کی طرف آگئی۔ کوریڈور نیم اندھیرے کی ذات میں تھا۔ وہ سنبھل کر قدم اٹھاتی سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچ گئی تھی۔ لابی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لابی سے ملحقہ اس کے کمرے میں بھی ڈم لائٹ آن تھی جو اس پورے حصے کو بے حد پراسرار اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دروازے کی طرف پشت کیے کسی سے موبائل پہ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ مارے خوف کے واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ گرینڈ پا نے مجھے بہت بڑی گالی دی ہے مہران۔ اس وقت سے میں جس آگ میں جل رہا ہوں وہ جلن تم محسوس بھی نہیں کر سکتی یار۔ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ گرینڈ پا کی خواہش پوری کر کے میں آ رہا ہوں فرسٹ فلائٹ سے۔ وہ کس گرینڈ پا کی بات کر رہا تھا جبکہ بقول اس کے وہ دنیا میں تنہا لاوارث تھا؟ مہکار کا وجود سماعت بن گیا۔ دانت مت نکالو، کر سکتا ہوں میں ان کی خواہش پوری۔ محبت اور میں یہ کام نانسنس لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں صفوان افریدی، ان جذبوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے اسٹوپڈ۔ نکاح میں نے اسے ڈوج دینے کے لیے کیا ہے، خود کو بہت پارسا اور نیک سمجھتی ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ رشتہ محض کچھ وقت کی انجوائمنٹ کے لیے جوڑا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، آنٹی میری مٹھی میں ہے اور وہ مجھے فرشتہ سمجھتی ہیں۔ آج میرے کیا ارادے ان کے فرشتے بھی محسوس نہیں کر سکے۔ کھانے کے دوران میں نے نظر بچا کے ان کی پلیٹ میں نیند آور دوا ملا دی تھی۔ وہ صبح سے قبل جاگ ہی نہ پائیں گی، گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں اور موسم بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہے۔ نہیں وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آج مہکار کے مہک کو میری غربت کو مہکانا ہی ہوگا۔ اس کے ارادے جتنے ناپاک تھے، لہجہ اتنا ہی مکروہ۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گری تھی۔ شور پر وہ چونک کر مڑا تھا اور جو اس کی دہشت ناک گفتگو سن کر دھک سے رہ گئی تھی، اسے موبائل دور اچھالتے دیکھ کر بھاگ کر آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر وہ اس سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا تھا جو ایک ہی جسم ہے اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لا کر کسی بے جان شے کی طرح قالین پر اچھالا تھا اور وہ بے حسان پوری شدت سے چیختی ہوئی گری تھی۔ وہ پرواہ کیے بغیر پھرتی سے لابی کا دروازہ لاک کر آیا تھا، پھر کمرے کی کھڑکیوں اور دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ وہ ناک سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر پھرتی سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازہ لاک کر کے پلٹتے صفوان پہ نگاہ ٹلی تو پلٹنا بھول گئی۔ دل رکنے سے لگا تھا۔ ہر قسم کے جذبات سے آ رہی چہرے پر بھیانک کرختگی اور آنکھوں میں اجنبیت کا تاثر۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسکی تھی اور بیڈ سے ٹکرا کر اس پر ٹک گئی تھی۔ تو تم نے سب کچھ سن لیا؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا خونخوار انداز لیے۔ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میرا ارادہ جاننے کے باوجود جانے کی بات کرتی ہو؟ اس کے شانے پہ بازو رکھ کر گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بے جان ہونے لگی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہوئی، مگر اسی پل اس نے سنگ دلی سے اس کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ میری خواہش پورے کیے بنا تمہاری روح بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مر کر بھی تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری آنکھوں میں چھپی خباثت کو میں نے اسی پل پہچان لیا تھا جب تم نے اس دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا، اور اسی لیے میں تم سے دور رہا کرتی تھی کہ تم نہایت ذلیل و کمینے انسان ہو۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں، کم آن، دیر نہ کرو۔ اس کے غصے سے چیخنے چلانے کی پرواہ کسے تھی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے نجس ارادوں کی تکمیل کے لیے وہاں ایسے بہت سے وجود مل جائیں گے جہاں سے تم آئے ہو۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، زندگی برباد مت کرو۔ زیاد بھائی، آنٹی اور بابا کے اعتماد کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ پھر میں نے کیا ہے؟ کس غلطی کی سزا دے رہے ہو؟ اس کی آہنی گرفت سے چھٹکارا نہ پانے کے بعد مجبوراً روتے ہوئے اس کی منتوں پہ اتر آئی تھی۔ کس نے کہا کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا نہیں بھگتنی پڑتی ہے؟ تو یہ تمہارے بدکردار باپ کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ اس کے لہجے سے نفرت و تحقیر نظر آتی تھی، پھر وہ ماضی کی ایک ایک صفحہ کھولتا چلا گیا، گویا دوہرے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ آنٹی کی زبانیں اپنے باپ کے ناکامی عشق کی داستان وہ سن چکی تھی، لیکن یہ احساس کتنا اذیت ناک تھا کہ اس کا باپ پروانہ نہیں بھنورا تھا اور اس کا بویا ہوا اسے کاٹنا تھا۔ میں مانتی ہوں بابا کا فعل مجرمانہ تھا،
گناہ آلود تھا اور شاید اسی کی سزا وہ اب تک پا رہی ہے، مگر کچھ نہیں، مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ بہتر یہی ہے کہ میری بات مان جاؤ، ورنہ مجھے اپنا عہد ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسے اسی طرح بازوں میں جکڑے بیڈ پر لے آیا تھا۔ تم اپنے پھپھو کے انتقام مجھ سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر بابا مجرم ہے تو انہیں مجرم بنانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ کیوں آئی وہ ان سے تنہائی میں ملنے؟ وہ بھی باپ بھائیوں کی ناموس کو پیروں تلے کچل کر وہ خود گھر سے بھاگ کر آئی تھیں۔ بابا نے نہیں بلایا تھا، اور پھر گھر کی دہلیز اس طرح چھوڑنے والی لڑکیاں ایسی انجام سے دو چار ہوتی ہیں۔ وہ شٹ اپ، پوری قوت سے مارے گئے تھپڑ نے اسے بیڈ سے نیچے اچھال دیا تھا۔ ہونٹوں کے گوشوں سے باریک خون کی لکیر نکل کر بہنے لگی تھی۔ ناک سے نکلنے والا خون پہلے ہی جم چکا تھا۔ تمام چوڑیاں قالین پر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور اس کے رخسار پر گویا آگ دہک اٹھی تھی۔ تم میرے ساتھ اس کہانی کو اس لیے نہیں دہرا سکتے صفوان آفریدی کہ میں نے تم سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھائی، وقت نہیں گزارا۔ خاموش ہو جاؤ، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، وہ جنونی انداز میں چیخا۔ انتقام لینا جانتے ہو تو سچ کا سامنا بھی کرنا سیکھو۔ تم نے کچھ دیر قبل موبائل پر کسی سے کہا تھا میں خود کو بہت پارسا اور نیک سمجھتی ہوں، اور نکاح تم نے مجھ کو ڈوج دینے کے لیے کیا، اور مزید اس سے آگے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ پوری شدت سے رو پڑی تھی۔ صفوان اپنے جگہ پر ساکت رہ گیا۔ تم نے ڈوج مجھے نہیں دیا، کس کو دیا یہ وقت جواب دے گا۔ میرے دل سے تم آج بھی اتنے دور ہو جتنے پہلے روز تھے۔ نکاح کے بعد بھی میں نے ہزارہ کوششوں کے باوجود تم سے وہ لگاؤ، وہ انسیت محسوس نہیں کی جو اس رشتے کے بعد ہو جاتی ہے۔ تعلق ہوس سے نہیں بنتے، اگر قائم ہوتے تو پھر نہ کوئی گل رخ پاگل ہوتی، نہ کوئی غضنفر محمود زندہ ہوتے ہوئے مردہ جیسی زندگی گزارتا۔ گیٹ لاسٹ قبل اس کے کہ میں حواس کھو بیٹھوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا غصہ، اس کا جنون بھربری مٹی کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں کار سرپٹ بھاگی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ لاؤن میں فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ دوسری جانب اندھوناک خبر نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آغا جان آپ بھی راضی کیجیے صفوان کو، یہ شادی کرنے پہ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ میں ایک عرصے سے اس خواہش کو دل میں دبائے بیٹھی تھی، لیکن اب مزید صبر نہیں ہے۔ اب اس گھر کو ننھے پھولوں کی ضرورت ہے جن کی معصوم کلکاریوں ہمارے ناتواں جسموں میں اثر و توانائی و زندگی بھر سکیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کے سویٹ ڈش کھا رہے تھے جب ثمر گل صفوان کی جانب دیکھتے شکایتی لہجے میں گویا ہوئے۔ ماما ناممکن، میں شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میرا فیصلہ ہے یہ، جو نہ آج بدلے گا نہ کبھی۔ آپ اپنے ارمان مہران کی شادی کر کے پورے کر سکتی ہیں، مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ اس کا سنجیدہ دھیما لہجہ خاصا روٹ تھا۔ اب سب اس کے اس سخت بے التفات، بے نیاز لب و لہجے اور بے پرواہ انداز کے عادی ہو چکے تھے۔ حالانکہ شروع میں کسی کو بھی اس کا یہ انداز بھا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہنسمکھ، خوش اخلاق اور بڑوں کی عزت کرنے والا مہذب بندہ تھا۔ پھر وہ کسی کام کے سلسلے میں چند ہفتے نامعلوم کہاں گیا تھا، وہاں سے واپسی وہ بالکل بھول ہی گیا تھا۔ شگفتہ مزاجی، بزلہ سنجی، مروت اور لگاوٹ سب فراموش کر چکا تھا۔ عجیب آدم بیزاری، چڑچڑا پن اور بد مزاجی اس کا تعارف بن گئی تھی۔ مہران کی شادی آپ کے ساتھ ہی ہوگی، ورنہ وہ بھی شادی نہیں کر سکتا، آغا جی کی باروب آواز گونجی تھی۔ دس از ناٹ فیئر اینڈ دس از ناٹ مائی افیئر۔ وہ شانے اچکاتا نیپکن سے منہ صاف کر کے کمرے سے نکل گیا، سیدھا اپنے روم میں چلا آیا۔ اس کے اندر وحشتوں کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ نارسائی کا دھواں تن من میں پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ ہر جذبہ، ہر امنگ، ہر خواہش تو آج سے 15 ماہ قبل ہی جل کر خاک ہو گئی تھی، جب کسی نے اس کے منہ پہ ایسا زبردست مانچا مارا تھا کہ ان لفظوں کی جلن سے وہ آج تک خاکستر ہو رہا تھا، اور شاید آخری سانس تک اسے اسی طرح جلنا تھا۔ ہاں، میں نے غلط کہا تھا کہ مجھے کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر محبت خود ساختہ کرنے کی شے ہوتی تو کوئی بھی اس کی لطافت سے محروم نہ ہوتا۔ ہجر و فراق نمونے پاتے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور یہ جذبہ کسی چور کی طرح ہمارا دل چرا کے لے جاتا ہے، جس کا احساس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں شدید سے شدید تر ہونے لگتا ہے، اور مجھے بھی ہونے لگا ہے۔ اور ایسا کب ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں جو بے شمار حسین ترین لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا، میری گرل فرینڈز کی تعداد ان گنت تھی، اور جو بے تکلفی میں کسی حد کو متعین نہ کرتی تھی۔ پھر نامعلوم کس طرح وہ سمٹی سمٹائی چھکی نظروں ڈھکے سر والی مغرور اور کسی حد تک بدمزاج لڑکی میرے دل پہ قابض ہو گئی تھی۔ اکثر تنہائیوں میں مجھے وہ بھیگی آواز مضطرب کر دیتی ہے۔ خوابوں میں وہ خون چھلکاتا چہرہ اگر میری نیندیں اڑا دیتا ہے، پھر ہر سو پہلی بازگشت گونجنے لگتی ہے۔ تم نے ڈوج مجھے نہیں، کس کو دیا ہے یہ وقت جواب دے گا۔ میرے دل سے تم آج بھی اتنی دور ہو جتنے پہلے روز تھے۔ میں اس صدا سے بچنے کے لیے صحراؤں میں نکل جاتا ہوں۔
رات کو جب دنیا محو خواب ہوتی ہے میں پاگلوں کی طرح بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑائے پھرتا ہوں. مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. میں نے باہر کے لوگوں سے کتا تعلق کر لیا، گھر کے لوگوں سے بھی کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی. میں، میری تنہائی اور اس جانے تمنا کا تصور میری حیات کا قیمتی سرمایہ ہے. وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ ڈاج میں نے خود کو دیا تھا، اور یہ میری محبت ہی تو تھی جو ہر بار موقع میسر آنے کے باوجود گرینڈ پا کے مقصد کو پورا نہ کر سکا تھا، ورنہ صفوان خان کمزور نہ تھا. اوہو، یہاں تصورات کی دنیا آباد ہے. ویری انٹرسٹنگ. مہران جو چپکے سے اندر داخل ہو کے خاصی دیر سے اسے ارد گرد سے بیگانہ دیکھ رہا تھا مسکرا کر بولا، کیا پرابلم ہے؟ اسے اس کی مداخلت قطعی ناگوار گزری تھی. پرابلم تو بہت بڑی ہے. شادی تم نہیں کرنا چاہتے، پابندی مجھ پر بھی لگ گئی ہے. میں اپنی ہونے والی بیوی اور ہونے والے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے کہا نا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے. لیکن گرینڈ پا نے فیصلہ سنایا کہ اگر تم شادی کرو گے تو کورٹ میرج کر لو. اس نے مہران کی بات قطع کر کے اطمینان سے کہا، صفوان، کیا وہ لڑکی بہت حسین ہے؟ کون سی لڑکی؟ تمہیں معلوم ہے میں نے سب سے فرینڈ شپ کلوز کر دی ہے. میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تم نے فرینڈ شپ ہی نہیں، ریلیشن شپ بھی ختم کر دی ہے. تم ہم سے بھی اتنے ہی دور ہو گئے ہو جتنے غیروں سے. کیا اس لڑکی کو کھونے کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ تم ہم سب کو فراموش کر چکے ہو؟ ہم میں موجود ہوتے ہوئے بھی تم موجود نہیں ہوتے، اور اب یہ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ تم جوگ لوگے؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ پاکستان سے واپس آئے تمہیں 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن اس عرصے میں ہر لمحے ہمیں احساس ہوا ہے تم وہاں سے ادھورے واپس آئے ہو، خالی وجود لیے. روح تمہاری وہیں رہ گئی ہے. تمہاری خوش مزاجی، اعلیٰ اخلاق، حساسیت و تہذیب وہیں رہ گئی ہے. یہاں جو صفوان آفریدی واپس آیا وہ ایک تنہائی پسند، اجنبی خود پسند اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والا بندہ ہے. اور ایسا کیوں ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور سن لو، میں آج جانے بغیر نہیں جاؤں گا. مہران سنجیدگی سے کہتا ہوا چیئر پہ بیٹھ گیا تھا. تم لوگ جو چاہتے تھے میں نے وہی کیا. غضنفر محمود مر گیا، اسی رات مر گیا، اور میں اسی رات چوروں کی طرح وہاں سے نکل آیا. گرینڈ پا یہی چاہتے تھے، اپنے دشمن کی موت. برسوں پرانے انتقامی جذبے کو ٹھنڈک مل گئی. وہ سرخرو ہو گئے. میرا کام ختم. میں کس طرح رہتا ہوں؟ یہ میرا پرسنل افیئر ہے. اس کے لہجے میں مکمل بے رخی و بے مروتی تھی. غضنفر محمود کی ڈیتھ کسی صدمے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. وہ اس کے مقابل بیٹھتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں گویا تھا، بلکہ موسم کی خرابی کے باعث کار درخت سے ٹکرا گئی تھی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، اور اس اندوناک خبر نے ان کی بیٹی کے حواس سلب کر لیے تھے. تمہاری کسی زیادتی نے اسے پاگل نہیں کیا تھا، اور میرا خیال ہی نہیں، یقین ہے کہ تم نے اس لڑکی کو چھوا بھی نہیں ہے. آئی ایم رائٹ بردر. اس کا انداز ہنوز سوالیہ تھا. تمہاری یہ خاموشی، لا تعلقی اور بیزاریت نے ہمیں ہی نہیں تمہیں بھی بے سکون کر رکھا ہے. اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. کسی اور کو نہیں تو مجھے ہی بتاؤ، آخر ایسے گمسم و بیزار کیوں رہنے لگے ہو؟ خوشیوں سے اور کہکوں سے کیوں روٹھ گئے ہو؟ مہران کے لہجے میں گہری یاسیت تھی. طویل سانس لے کر رہ گیا لیکن خاموش رہا. دروازہ نوک کر کے آغا جان اندر داخل ہوئے. ان کے بیٹھنے تک وہ احتراماً کھڑے تھے. ہم نے سوچا تھا ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا تو ہم سکون سے بچی کھچی زندگی جی سکیں گے، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے ہماری زندگی اور زیادہ اذیت کے شکار ہو گئی ہے. جب ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک، ہماری سانسوں کا محور، ہمارا لخت جگر اس طرح بدل گیا کہ زندگی ہمیں موت سے بدتر لگنے لگی، اور آج جو تم نے شادی نہ کرنے کی بات اتنی قطعیت سے کی، ہم یقین ہو گیا تمہاری اس حالت کے پیچھے یقیناً ہماری ہی کوئی لغزش ہے. کیا کوتاہی ہوئی ہے ہم سے؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے لپٹایا تھا. بتاؤ ہمیں کس طرح ہم اپنی انجانی غلطی کا ازالہ کر سکیں. گرینڈ پا، اب سب بے معنی اور لا حاصل ہے. یہ وہم ہے. تمہارا جو بات ہے ہمیں بتاؤ. ہم ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور تمہاری خاطر تو ہم جان لٹانے پر تیار ہیں. آپ ممکن کو ممکن کر دکھانے کی استطاعت نہیں رکھتی گرینڈ پا، تو ناممکن کو ممکن بنانے کی صحیح فضول ہے. ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوا. شیم آن یو صفوان خان، کس انداز میں گرینڈ پا سے گفتگو کر رہے ہو؟ کیا بزرگوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ مہران کو اس کی گفتگو ذرا نہ بھائی. بزرگ؟ معاف کیجیے، مجھے ان میں بزرگی نہیں، عمر رسیدگی نظر آتی ہے. اگر بزرگی آتی تو یہ اپنی نسل کو تباہی کی راہ پر خود گامزن نہ کرتے. بڑے چھوٹوں کی راہ سنوارتے ہیں، انہیں گناہوں کی دلدل کا راستہ نہیں دکھاتے. صفوان، زبان کو لگام دو اپنی، ورنہ. مہران شدید غصے سے چیخا تھا. مہران، خاموش رہو بچے.
آج ہمیں وہ سننے دو جو اس کے دل میں ہے، جس غبار کو پچھلے سال سے یہ ضبط کیے بیٹھا ہے۔ سننے دو ہمیں۔ آغا جان کے اندر کہیں بہت دور ادراک کے در واہ ہو رہے تھے، ضمیر کا قفل ٹوٹ رہا تھا، مہران کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ کاش یہ سب کہنے سے پہلے میری زبان کاٹ جاتی، مگر نہیں، جو ہم کرتے ہیں تو اس کو ہمیں بھگتنا بھی ہوتا ہے۔ صفوان ہوش و خرد سے بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ بڑوں کی جستجو ہوتی ہے چھوٹے غلط کاموں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں۔ ان کے لب ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ ان کی نسل صراط المستقیم پر چلے، جہنم کی آگ سے بچے، دنیا کی ذلت و خواری سے بچے۔ لیکن گرینڈ پا، آپ نے کون سی بھلائی چاہی ہماری؟ جنت کے بجائے جہنم کا انتخاب کیا ہمارے لیے؟ اس گھناؤنے اور کبھی فعل کے لیے ہمیں تیار کیا جسے کوئی بزرگ اپنے نسل کے لیے کسی قیمت قبول نہیں کرتا۔ ایک گل رخ اپنے ہاتھوں تباہ ہوئی تھی تو آپ ایک معصوم اور بے خطا لڑکی کو وہی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ غضنفر محمود نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا انہیں عمر بھر جھیلنی پڑی تھی۔ شریعت کی روح سے انہیں سنسار ہونا چاہیے تھا، اور وہ تاحیات ضمیر کے پتھروں سے اپنا انگ انگ زخمی کر بیٹھے تھے۔ سب کچھ ہوتے بھی تہی دست رہے تھے۔ گل رخ نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی تو اس میں آپ کی تربیت کی کمی تھی، ان میں اخلاقی قدر اور مذہبی لاعلمی کی کمی تھی۔ آپ کی طرف سے انہیں اعلیٰ تربیت ملی ہوتی، مذہب سے لگاؤ محبت رکھتی، تو وہ کبھی نہ ہوتا جو ہمیں گمراہ کرتا۔ 1400 سال قبل ذات پات رنگ و نسل برتری و کمتری کے بتوں کو توڑ کر مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا تھا۔ سب ایک ہو گئے تھے، برتری کا احساس اخلاق پر چھوڑا گیا تھا۔ پھر آپ کیوں ہم وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کر الگ الگ فرقوں میں بیٹھ گئے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی فرسودہ رسمیں ہمارے اندر کیوں آ گئی؟ ہم ذات و برادری حسب نسب کے غیر مذہبی چکروں میں پڑ کر اپنے چین و سکون کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی کھو رہے ہیں۔ گرینڈ با پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا ایک ایک لفظ ان کے اندر نشتر بند کر لگ رہا تھا اور آگہی کا کرب ان پر وارد ہو رہا تھا۔ میں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور شیطان نے میرے لیے کئی مواقع تلاشے، اور اگر وہ لڑکی کوئی عام لڑکی ہوتی تو پہلے ہی موقع پر میری ناپاک سازش کا حصہ بن جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے گناہوں میں غرق ہو جاتا، مگر وہ کوئی عام لڑکی نہیں، مہکار تھی، حیا کا تبسم، پاکیزگی کی خوشبوؤں سے مہکتا، جس کے وجود سے تقدس جھلکتا تھا۔ اس کی حیا نے، اس کے گریز نے، اس کی نفرت نے مجھے آگہی دی کہ لڑکی اگر چاہے تو کھلونا بن سکتی ہے، اور نہ چاہے تو اپنی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ سکتی ہے۔ یہ احساس اس کا احسان ہے اس کا مجھ پر کہ اس نے مجھے گناہ گار ہونے سے بچایا، ورنہ گرینڈ پا اپنے جہنمی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز رند گئی تھی، پھر وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ گرینڈ پا پلیز اس کی باتوں کا برا مت مانیں، اسے خود نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہا ہے۔ باروب و پرجلال چہرے والے آغا جان کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھ کر مہران بوکھلا کر بولا تھا، رونا اس کی باتوں پر نہیں، ہمیں خود پر آ رہا ہے۔ برتری کے ذم میں، برادری کے گھمنڈ میں ہم مذہب کے احکامات کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارے بچے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، مرنے سے قبل ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ضرور ادا کریں گے۔ تیاری کرو، اب ہم واپس اپنے وطن پاکستان جائیں گے۔ زیاد نے نیو جرسی میں شادی کر لی تھی، اور اب کچھ دن بعد وہ باپ بننے والا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر فاطمہ اور مہکار اس کے پاس موجود ہوں۔ فاطمہ کی دلی خواہش تھی کہ بہو اور بیٹے کے پاس جانے کی، مگر مہکار وہاں جانے پہ قطعی رضامند نہ تھی اور اسے تنہا چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ چند ماہ تک ہوش و ہوا سے بیگانہ رہی تھی۔ نامعلوم بابا کی اچانک حادثاتی موت کا صدمہ تھا، یا ان کی ماضی کی لغزشوں کی پشیمانی، یا پھر صفوان خان کے وحشی سنگ دلانہ رویے کا اثر۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل لائف کی طرف پلٹی تھی، اور فاطمہ کو صفوان کے متعلق پوری تفصیل بتا دی تھی۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہ کر پائی تھی کہ وہ تو اس کی شخصیت کے سحر میں پوری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسے کوسنے اور گالیاں دینے لگی۔ کچھ عرصے بعد انہیں یہ فکر ستانے لگی کہ وہ مہکار کو نکاح کے بندھن میں جکڑ کر نامعلوم کہاں روپوش ہو گیا، اسے کہاں ڈھونڈ کر طلاق حاصل کریں، تاکہ مہکار کو کسی اچھے لڑکے سے بیاہ کر وہ سرخرو ہو جائے اور مہکار کی زندگی پر چھایا جمود ٹوٹ جائے۔ زیاد کی تلاش بھی ناکام رہی تھی، اور وہ بے حد شرمندہ بھی تھا کہ اسی کی بدولت صفوان اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ کم گو تو پہلے ہی تھی، بابا کی ڈیتھ نے اسے تنہا کر ڈالا تھا، اور اسے ان تنہا فضاؤں میں ہی سکون ملتا تھا۔ لیکن آج کل اس کے اور فاطمہ کے درمیان سر جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور وہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھی۔ نوکر پھر نوکر ہوتے ہیں، جوان بچے کو میں کس طرح نوکروں کے آسرے پر چھوڑ جاؤں؟ ادھر زیاد کی بیوی کی ڈیلیوری میں کم وقت رہ گیا، وہ آج پھر وہ ذکر لے کر بیٹھی تھی۔
میں رہ لوں گی، آپ بے فکری سے جائیں۔ اس کا وہی جواب تھا، تم سے تو بحث کرنا فضول ہے، میں زیاد کو منع کر دوں گی، وہ وہاں کسی نرس کا انتظام کر لے گا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ تو سزا ہوئی، وہ چڑھ کر بولی۔ کچھ بھی کہو، تم مجھے زیاد سے زیادہ عزیز ہو۔ ملازمہ نے آ کر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تو فاطمہ اٹھ کے چلی گئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات کو سونے کے لیے کمرے میں آئی تو فاطمہ بھی ساتھ چلی آئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ جانتی ہو آج جو مہمان آئے تھے وہ کون تھے؟ کوئی خاص مہمان تھے کیا؟ ان کے انداز نے اس نے یہی اخذ کیا۔ ہاں، صفوان کے دادا اور ماں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا۔ واٹ؟ کیوں، آپ کیا لینے آئے تھے یہاں؟ اس نے تنفر سے کہا۔ معافی اور تمہاری رضامندی۔ صفوان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، وہ اپنے ماضی پر گزرتے رویے پر از حد شرمندہ ہیں، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ صفوان نے جو کچھ بھی کیا ان کے منشا پر کیا، لیکن ضمیر کی چبھن سے بھیکل کا رکھ ہے اس کی حالت۔ مجھے کچھ نہ سنایا آنٹی، میرے دل میں اس شخص کے لیے، اسے وابستہ کسی بھی رشتے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ ابھی بہت وقت ہے، تسلی سے سوچ سمجھ لو۔ مجھے کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے، میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے اور کل بھی یہی ہوگا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، زندگی کے فیصلے چند لمحوں میں نہیں ہوتے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کوئی غیر نہیں تو منقوع ہو اس کی۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر بار موقع ملنے کے باوجود اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر وہ کوئی بے راہ رو بدگماش نوجوان ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ کون تھا اس کا راہ روکنے والے، اسے ارادوں سے باز رکھنے والا؟ اس کے اندر کی شرافت و حمیت نے روکا، وہ برا نہیں ہے۔ برا بنانے کی صحیح کی گئی تھی، اور اگر وہ اندر سے مضبوط و با ایمان نہ ہوتا تو سوچو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتے؟ اور بھیا پر کیا گزرتی؟ تم اسی طرح فخر سے کھڑی رہتی؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ کوئی قصور نہیں ہے، جلدی مت کرو، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، تم پر کوئی دباؤ نہیں، مجھے ہر دم اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ شب بخیر کہتی ہوئی چلی گئی اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ وہاں کیوں گئے تھے گرینڈ پا؟ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ مضطرب سے ان سے مخاطب تھا۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہمارے سب سے پیارے بیٹے کا سسرال ہے، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ آغا جان از حد مسرور تھے۔ نہیں گرینڈ پا، آپ دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں، آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ پھر نکاح کی زنجیریں اب تک کیوں جکڑ رکھی ہیں؟ مہران نے کہا۔ توڑ دوں گا اس کو بھی عنقریب، پھر خود بھی ٹوٹ جانا کبھی نہ جوڑنے کے لیے۔ فار گاڈ سیک، ہر وقت میرا دماغ مت کھایا کرو۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ دماغ؟ تمہاری اپر سٹوری میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے جو گدوں کی خوراک ہے، شیروں کی نہیں۔ پھر مہران آگے آگے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتا بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے مکہ تانے صفوان بھاگ رہا تھا۔ صبح زیاد کا فون آیا تھا۔ اس کی بیوی قبل از وقت تکلیف کے باعث اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ زیاد کو فوری طور پر فرم کی جانب سے ٹورنٹو ایک ہفتے کے وزٹ پر جانا تھا۔ فرم والے کوئی عذر ماننے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا انتظام ہو سکا تھا جو اس کی بیوی کے پاس رہ سکے۔ خاصا پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ آنٹی اسے چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی، وہ ساتھ جانے کو راضی نہ تھی۔ آنٹی کی حالت اسے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ لاکھ خود کو بے فکر و خوش و خرم ظاہر کرتی، مگر ان کی سوجی آنکھیں ان کے چھپ چھپ کر رونے کی گواہ تھی۔ وہ بھی کشمکش کا شکار تھی۔ آنٹی کی طرف سے پریشان تھی، ادھر صفوان کے گھر والوں کی آمد نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ اس کا فون بالکل غیر متوقع طور پر آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے میں آج بھی تمہارے دل سے اتنا ہی دور ہوں گا جتنا پہلے روز۔ تمہارے گھر کی دہلیز پار کرتے وقت تھا، یا شاید نفرت، ازحد نفرت کے احساس نے میرا وجود ہی تمہاری نگاہوں سے مٹا دیا۔ میں برا ہوں، بہت برا۔ کاش میں تمہارے جتنا اچھا ہوتا تو تمہارے قابل بھی ہوتا۔ اسی رات تمہارے ہونٹوں سے نکلنے والا لہو آج تک میرے دل سے بہتا ہے۔ یہ ہاتھ جو تمہارے کومل رخسار پہ نشان چھوڑ گیا تھا آج بھی میری جنون کی زد میں گھائل رہتا ہے۔ سب کہتے ہیں میں بدل گیا ہوں، بتاؤ میں بدل سکتا ہوں؟ ریسیور میں سے اس کی زخمی ہنسی ابھری تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے میرے مقدر کا سورج شاید کبھی نہیں ابھرے گا، میں تمہارے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکوں گا۔ خیر، اپنا اپنا مقدر ہے۔ جس طرح خوشبوؤں کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس طرح چاہتے ہیں بھی کسی کے غلام نہیں بن سکتی۔ میری زندگی تم سے ہے، ہاں کہو یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی مجھے دل سے قریب پاؤ صرف بیل بجا دینا، مجھے اپنے سامنے پاؤ گی۔ اللہ حافظ۔ وہ ساکت بیٹھی رہے گی۔ یہ ٹوٹے بکھرے لہجے والا شکست خوردہ شخص صفوان وہ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں زندگی چہکتی تھی، جذبے مہکتے تھے۔ یہ صفوان کوئی دوسرا تھا۔
حسرتوں سے پر غموں سے نڈھال لہجہ کیا کسی کو اتنا بدل دیتا ہے؟ زیاد بیٹا خود کو تنہا مت سمجھو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ مہک ساتھ آنے کو تیار نہیں اور میں نوکروں کے سہارے سے کس طرح چھوڑوں؟ ہاں بات ساری یہی ہے، بھیا نے ہم کو اس وقت سہارا دیا جب کوئی ہمیں سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ اب ان کی بیٹی کو اس طرح چھوڑنا دل گوارا نکارا۔ ہاں اس کے سسرال والے کئی بار تقاضا کر چکے ہیں رخصتی کا، مگر میں از خود مہکار سے ذکر نہیں کر رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جانے کی وجہ سے میں زبردستی کر رہی ہوں۔ اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہتی ہوں، مگر پھر بھی ماں کی طرح حکم نہیں چلا سکتی۔ بس صبر کرو، جب نصیب میں ہوگا ہم مل جائیں گے، ورنہ تم… مہکار اندر داخل ہوتے وہیں ٹھٹک کر روکی۔ آنٹی فون پر روتے ہوئے زیاد سے محو گفتگو تھی۔ وہ بہت دیر تک دم سادے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ آنٹی کے آنسو زیاد کے پریشان کن آواز اس کے دل کو لگی۔ وہ ایسے خود غرض نہ تھی، اس نے کمرے میں آ کر خاموشی سے نمبر پش کر دیے تھے۔ آنٹی نے چائے نہیں پی تھی، دوپہر سے کمرے میں بند تھی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں گلاس ڈور سے باہر برستی بارش میں گیٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے گیٹ کھلا تھا اور آف وائٹ کار اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والا شخص صفوان تھا۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی اور آہستگی سے چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ آمنے سامنے تھے۔ 18 ماہ کے بعد۔ آج یہ دہلیز تمہارے گھر کی نہیں، دل کی ہے۔ اگر آج فاصلے مٹ گئے ہوں تو میرے آگے قدم بڑھانا، ورنہ ہمیشہ کے لیے ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس کا گمبھیر لہجہ سنجیدہ اور اپنائیت سے لبریز۔ آنکھوں کی سرخیاں غائب تھی، ان کی جگہ سادگی و شرافت نے لے لی تھی۔ جن آنکھوں میں کبھی ہوس ناچا کرتی تھی، اس کا اب ان میں احترام و پیار کا جذبہ تھا، کچھ ایسا کہ پہلی بار اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بے ترتیب انداز میں اس نے شرماتے ہوئے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مجھے اس سٹوری میں جو بہت اچھی بات لگی ہے وہ کچھ ڈائلاگز ہیں۔ ایک تو وہ ڈائلاگز کہ جب تک ہم لوگ خود اپنے بچوں کو دین اور مذہب کی نہیں تمیز دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تب تک ہم لوگ اپنے بچوں سے کوئی بھی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے راستے پہ کیوں نہیں چلے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور مذہب کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ اچھا اور برا کیا ہے، صرف معاشرے کے لحاظ سے نہیں کہ دنیا میں ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہاں ہم اللہ کے سامنے بے عزت ہوں گے، اللہ کے جو راہ ہے ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آگے ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں۔ اور دوسرا مجھے اچھا لگا تھا کہ مطلب اس میں بہت اچھا اس نے یہی بتایا تھا کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وہ آگے ہاتھ غلط طریقے سے آنے والوں کے ہاتھ توڑ بھی سکتی ہے۔ تو بس ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے۔ جو لڑکیاں سن رہی ہیں وہ دیکھ لیں کہ دنیا میں صرف ہمارے ہمدرد جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جائز رشتے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی غیر ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو لگے گا کہ شاید یہ نصیحت کر رہی ہوں میں، لیکن نصیحت ہی سمجھ لیں، بہن سمجھیں، ماں سمجھیں، بڑی بہن سمجھیں، کچھ بھی سمجھ لیں۔ لیکن بس مجھے آج کل کی لڑکیوں سے بہت خوف آتا ہے، اور صرف لڑکیوں سے نہیں، مجھے لڑکوں سے بھی خوف آتا ہے۔ خوف صرف یہ نہیں آتا ہے، یہی خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ایمان اور کسی کی بھی زندگی خراب نہ کرے، ہمارے بیٹوں کو بھی ہدایت دے، بھائیوں کو ہدایت دے، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو ہدایت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔